السلام علیکم دوستو، میرا نام حمزہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا چینل ملٹی الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ تو جس ویڈیو کی ریکویسٹ آ رہی تھی وہ فائنلی آج بنا لیا ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ انورٹر اے سی ہیٹ موڈ پر کتنا بجلی استعمال کرتا ہے اور انورٹر اے سی ہیٹ موڈ پر کتنا یونٹ استعمال کرتا ہے اور اس اے سی کا مہینے کا بجلی کا بل کتنا آئے گا ہیٹ موڈ پر۔ تو بہت سارے لوگ مجھے یہ کمنٹس بار بار کر رہے تھے کہ حمزہ بھائی آپ لوگ ہیٹ موڈ کا انرجی کنزپشن کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں کہ بھائی انورٹر اے سی ہیٹ موڈ پر کتنا بجلی استعمال کرتا ہے اور اس اے سی کا بجلی کا بل کتنا آئے گا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو آج کا ویڈیو اس کی ہیٹ موڈ کے اوپر ہی بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اویئرنیس ملے اور آپ کو آئیڈیا ہو۔ تو دوستو آپ کوشش کریں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور میں کوشش یہ بھی کروں گا کہ جتنا بھی ہیٹنگ سے ریلیٹڈ کام ہے، جتنا بھی اس کی ہیٹنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، وہ اسی ویڈیو میں آپ کو کور کر کے دے دوں تاکہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اس اے سی کا وہ سیٹنگ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگ اسی سیٹنگ کے اوپر اپنے اے سی کو یوز کریں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ بہت کم آئے گا۔ تو چلے فرینڈز، ٹائم کو بنا ویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے شروع۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ ہمارے پاس پیل کمپنی کا 1.5 ٹن انورٹر اے سی موجود ہے۔ اچھا دوستو، اگر آپ کے پاس پیل کمپنی کا اے سی ہے یا XYZ کسی بھی کمپنی کا اے سی ہے تو ان ساروں کا جو ہیٹنگ موڈ کا انرجی کنزپشن ہے نا وہ تقریباً سیم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ابھی ہمارے پاس پیل اے سی موجود ہے تو میں پیل اے سی سے ریلیٹڈ بات کروں گا۔ تو یہاں پر میں نے اپنا امپیر میٹر بھی لگایا ہوا ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کی امپیر وغیرہ اور اس کی واٹیج وغیرہ اور اس کی یونٹ وغیرہ کو چیک کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، یہاں پر ہمارا اے سی آف ہے اور یہاں سے میں اپنے اے سی کو آن کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، یہاں پر میں نے اپنے اے سی کو آن کر دیا اور ہمارا اے سی ہیٹ موڈ پر آن ہے۔ یہ جو آپ کو سن کا لوگو نظر آ رہا ہے نا ریموٹ کے اندر، یہ بیسیکلی ہیٹ موڈ کا لوگو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا اے سی ابھی ہیٹ موڈ پر ہم نے آن کر دیا اور ہمارا اے سی اچھی طریقے سے سٹارٹ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی امپیر بھی چیک کرتے جائیں گے کہ یہ کتنا امپیر لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، ہمارے اے سی نے ابھی سٹارٹنگ لیا اور ابھی یہ جو امپیر لے رہے جناب وہ 0.26 امپیر لے رہے ہیں۔ تو ہمارا اے سی ابھی جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ سٹارٹنگ لے گا اور آہستہ آہستہ ہمارا جو اے سی کا کمپریسر ہے وہ سپیڈ پکڑے گا۔ تو یہاں پر ہمارا اے سی اچھی طریقے سے سٹارٹ ہو گیا اور اے سی اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اے سی کو چلنے دیتے ہیں اور کنٹینیو ہم اپنے اے سی کو چلائیں گے اور ہم اس کی امپیر چیک کریں گے کہ اس کی امپیر کتنے پہ جا کے رکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اے سی کو چلتے ہوئے تقریباً 2-2.5 منٹ ہو گئے اور اے سی تقریباً جو اس کی امپیر ہے نا وہ 4 امپیر کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، ہمارے اے سی کا جو امپیر ہے وہ 4 امپیر کے قریب پہنچ گئے اور ہمارا اے سی بہترین جو ہے نا وہ ہیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، ہمارا اے سی اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں اور ہمارے اے سی کا تقریباً 5-6 منٹ ہو گئے اور 5-6 منٹ کے اندر ہمارا اے سی نے امپیر جو ہے نا وہ 5.5-6 کے قریب پہنچا دیے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، امپیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، یہ 5.5-6 کے قریب ابھی امپیر لے رہے ہیں۔ تو ابھی ہم اپنے اے سی کو کنٹینیو چلنے دیں گے کہ ہمارا امپیر کتنے پہ جا کے رکتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے روم کے اندر اچھا خاصا ٹھنڈ ہے، تو جس کی وجہ سے امپیر جو ہے نا وہ بالکل سپیڈ سے بڑھ رہے، کیونکہ اے سی جو ہے نا وہ آٹو موڈ پر ورک کر رہے ہیں اور اے سی ابھی روم کو جلدی جلدی گرم کر رہے کیونکہ روم کے اندر اچھا خاصا ٹھنڈ ہے، اور جتنا روم کے اندر ٹھنڈ ہوتا ہے تو اتنا اے سی جو ہے نا وہ فل سپیڈ پہ چلے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں پر میں نے ٹمپریچر جو ہے نا وہ 30 سیٹ کیا ہوا ہے۔
آپ لوگ 30 کے اوپر بھی اپنے اے سی کو یوز کر سکتے ہو اور آپ لوگ اس سے کم بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن یہاں پر میں نے 30 ٹمپریچر اس لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے اس کی فل پاور پہ اس کی امپیر چیک کرنے کہ بھئی یہ 30 ٹمپریچر پر یہ کتنے امپیر کنزیوم کر رہے ہیں اور یہ ہیٹنگ موڈ پہ چل رہے ہیں، تو ہمارا اے سی کا جو ہیٹر ہے وہ اچھی طریقے سے گرم ہوا دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو امپیر جو ہے نا وہ تقریباً 6.5 امپیر کے قریب جو ہے نا ہمارے امپیر پہنچ گئے، تو ہمارا اے سی اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہے اور اے سی کا جو ہیٹر ہے وہ بھی اچھی طریقے سے آن ہے اور اے سی جو ہے نا فل سپیڈ پہ چل رہے ہے کیونکہ روم کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو اے سی تو جلدی جلدی کوشش کرے گا کہ بھئی روم کو جلدی جلدی گرم کرے، تو جیسے ہمارے روم کے اندر ٹمپریچر یہ 30 پورا ہوگا تو بعد میں اس کی جو امپیر ہے نا وہ گر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے روم کے اندر یہ ٹمپریچر پورا نہیں ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا اے سی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے ہیٹنگ کر رہے ہیں۔ اور انورٹر اے سی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ روم کے حساب سے اپنا جو کولنگ ہے یا ہیٹنگ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو امپیر جو ہے نا وہ 6.5 امپیر کے قریب آلموسٹ پہنچ گئے اور ہمارا اے سی ابھی بھی ورکنگ کر رہے ہیں اور ہمارا اے سی کا جو ہیٹر ہے وہ اچھی طریقے سے گرم ہوا دے رہے کیونکہ روم کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اور روم کا جو دروازے جو کھڑکیاں وغیرہ وہ بھی ہم نے اچھی طریقے سے بند کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا روم کے اندر جو ہیٹنگ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو آپ بھی کوشش کریں جب آپ نے اپنے اے سی کو یوز کرنا ہو تو آپ ڈور اور الماری جو کھڑکیاں وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کو اچھی طریقے سے بند رکھا کریں تاکہ اس کا جو ہیٹنگ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ہمارے اے سی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں اور ابھی امپیر جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گئی کیونکہ اے سی نے نا روم کے اندر جلدی جلدی ہیٹنگ پورا کر دیا اور اس نے مزید اپنے امپیر کو گرا دیے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو ہمارے اے سی بہترین ورکنگ کر رہے ہیں، ہمارے اے سی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا دوستو اس ویڈیو کو تھوڑا بہت میں مس کر رہا ہوں، مطلب یہ ویڈیو تو بہت زیادہ لمبی بنی تھی، تقریباً 40 منٹ کی یہ ویڈیو بنی تھی، لیکن میں نے کوشش کیا کہ ویڈیو کو جو امپورٹنٹ جگہ اس کو میں نے کور کیا اور اس ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے فاسٹ کیا کیونکہ اگر اس طرح میں چھوٹے چھوٹے باتوں کو کور کرتا تو یہ ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا آرام بھی کر رہا ہوں اور تھوڑا تھوڑا سا آپ کے لیے ویڈیو بھی بناتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ہمارے اے سی کو چلتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے، 15 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک تقریباً ہمارے اے سی کا ہو گئے ہیں اور ہمارے اے سی کا جو امپیر ہے دوستو وہ آلموسٹ 6.5-7 امپیر کے قریب پہنچ گئے تھے، تو اس کے بعد جیسے روم کے اندر آہستہ آہستہ ٹمپریچر بڑھنے لگا تو اے سی نے آہستہ آہستہ اپنے جو امپیر ہے وہ مزید گرا دیے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو اے سی یہ بہترین ورکنگ کر رہے ہیں، بہترین ہیٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کی جو امپیر ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرا لیتا ہوں کہ اس کی امپیر جو ہے نا ابھی اینڈ پر آ کے کتنے پہ رک گئے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو ہمارا اے سی بہترین ورکنگ کر رہے ہیں، بہترین ہیٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کی ہم امپیر چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی امپیر جو ہے نا کتنے پہ آ کے رک گئے، تو یہ تقریباً 4 امپیر پر آ گئے نا، ہمارا اے سی ابھی 4 امپیر پر آ گیا اور تقریباً ہمارا 20 منٹ کا ٹائم ہو گیا اس اے سی کو چلتے ہوئے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو ہمارا اے سی ابھی 30 ٹمپریچر پر چل رہے ہیں، تو اگر میں اپنا ٹمپریچر کو کم کروں تو یہ مزید اس کی امپیر جو ہے نا وہ جلدی گر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو 28 پہ چھوڑا تھا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ بھئی یہ اے سی 30 ٹمپریچر پر کتنا امپیر کنزیوم کر رہے ہیں، تو یہ 30 امپیر پر تقریباً 4 امپیر کے قریب آ گیا تھا، مطلب پہلا یہ 6.5 امپیر پہ پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہمارا سلولی روم کے اندر ٹمپریچر بڑھنے لگا تو یہ آہستہ آہستہ 4 امپیر پر آ گیا، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اے سی بہترین ورکنگ کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، اور اس کی جو امپیر ہے جناب وہ 4 کے قریب آ گئے، تو اگر آپ لوگ اپنے اے سی کو 30 ٹمپریچر پر یوز کرتے ہو یا 28 پر یوز کرتے ہو
تو تقریباً آپ کے آدھے گھنٹے کے اندر جو آپ کے امپیر ہے وہ 4 امپیر تک آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، ابھی ہمارا اے سی اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا اے سی کا جو امپیر ہے نا، امپیر وہ آلموسٹ جو ہے نا تقریباً 4 ساڑھے 4 4.25 کے قریب آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ لوگ اپنے اے سی کو مینولی 28 ٹمپریچر پہ چلاتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ نارمل آئے گا۔ تو جیسے آپ اس کو آہستہ مزید چلائیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، تو اس کی جو امپیر ہے وہ مزید کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں پر ہمارے اے سی اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، بہترین ہیٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا دوستو، اگر آپ نے اپنے اے سی کو یوز کرنا ہے ہیٹ موڈ پر، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 25 یا 26 رکھا کریں، کیونکہ یہ جو 25 یا 26 ٹمپریچر ہے یہ روم کے اندر بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا اے سی جو ہے نا بہت جلدی ٹرپ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، ابھی ہمارے اے سی ہیٹنگ موڈ پہ چل رہے ہیں، اور میں نے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے جناب وہ میں نے 28 رکھا ہے۔ تو آپ لوگ 28 پہ بھی رکھ سکتے ہو، اور آپ لوگ اپنے اے سی کو 30 پہ بھی یوز کر سکتے ہو۔ ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس اے سی کے اندر کمپنی نے ایک ایکو موڈ کا آپشن دیا ہوا ہے۔ تو اس ایکو موڈ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم اس اے سی کا جو انرجی کنزپشن ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں سے میں ایکو موڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے ایکو موڈ کو سلیکٹ کر دیا، لیکن یہاں پر ہمارے جو ٹمپریچر ہے نا وہ 28 سے ایک دم جو ہے نا 25 پر آ گئے، کیونکہ کمپنی نے یہ جو ایکو موڈ ہے نا یہ 25 ٹمپریچر تک رکھا ہے۔ تو اچھا دوستو، اس ایکو موڈ کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ یہ جو ایکو موڈ جیسے ہم لوگ آن کرتے ہیں تو اس پر ہمارا اے سی جو ہے نا وہ بہت کم بجلی استعمال کرتا ہے، اور اس پر ہمارے اے سی ہیٹنگ بھی نارمل کرتا ہے، اور اس پر یہ جو بلور موٹر ہے، یہ جو اینر ہے، جو انڈور کے اندر موٹر ہے، یہ بھی سلو چلتا ہے، اور جو کمپریسر ہے نا وہ بھی سلو چلتا ہے، اور اس پر ہمارا اے سی مطلب ہیٹنگ نارمل کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ بجلی کو یہ بچاتا ہے۔ اچھا دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس کو لانگ ٹائم کے لیے چلانا ہو تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے اے سی کو ایکو موڈ پر چلایا کریں، یا اگر آپ کے اے سی کے اندر ایکو موڈ نہیں ہے تو آپ اپنے اے سی کو 25 ٹمپریچر پر چلایا کریں، کیونکہ 25 ٹمپریچر ایک نارمل ٹمپریچر ہے، اور جیسے آپ کے روم کے اندر یہ 25 ٹمپریچر پورا ہوگا، یا سلولی سلولی 20 ہوگا، 21 ہوگا، 22 ہوگا، 25 تک جیسے آپ کا ٹمپریچر آئے گا تو آپ کا جو اے سی نا وہ ایک دم اپنے امپیر کو گرائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں پر میں نے ایکو موڈ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور ایکو موڈ کو چلتے ہوئے تقریباً 4-5 منٹ ہو گئے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 4-5 منٹ کے اندر اپنے امپیر وہ گرائے ہیں یا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ایکو موڈ پر اس نے جو امپیر ہیں اپنے وہ تقریباً 3 کے قریب کر دیے، اور مزید امپیر جو ہے نا وہ گر رہے ہیں۔ تو ایکو موڈ ایک بیسٹ موڈ ہے، اگر آپ لوگ اپنے اے سی کو ایکو موڈ پر یوز کریں گے تو آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ بہت کم آئے گا۔ اچھا دوستو، اس ایکو موڈ پر آپ کا جو اے سی ہے وہ ہیٹنگ نارمل کرے گا، جیسے آپ لوگ اپنے اے سی کو مطلب یوز کرتے ہو تو وہ ہیٹنگ زیادہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایکو موڈ پر ہمارا اے سی کا جو سپیڈ ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے نارمل سپیڈ کے بنسبت۔ اچھا دوستو، اگر آپ لوگوں کے ریموٹ کے اندر ایکو موڈ ہے تو وہ تو سب سے اچھا ہے، اور اگر اس کے اندر ایکو موڈ نہیں ہے تو آپ لوگوں اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم سے کم 25 یا 26 رکھا کریں۔ جتنا آپ لوگ ہیٹنگ پر اپنا ٹمپریچر نارمل رکھیں گے اتنا آپ کا اے سی آپ کے روم کے اندر جلدی ہیٹنگ کرے گا، اور اتنا وہ جلدی ٹرپ کرے گا۔ اچھا دوست، اگر میں ہیٹنگ کی بات کروں تو روم کے اندر ویسے ہیٹنگ جو ہے نا وہ بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے، اور کولنگ کے اوپر اے سی تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے، لیکن ہیٹنگ بہت جلدی روم کے اندر پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ہمارے اے سی کو چلتے ہوئے تقریباً 8-10 منٹ ہو گئے ایکو موڈ پر،
اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اے سی نے امپیر جو ہے نا وہ کتنے ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو ایکو موڈ پر ہمارا اے سی ورکنگ کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارا اے سی جو ہے نا وہ 1.5 امپیر کے قریب جو ہے نا وہ پہنچا ہوا ہے. تو ہمارا اے سی ابھی ایکو موڈ پر 1.5 امپیر جو ہے نا بجلی وہ کنزیوم کر رہے ہیں، اور روم کے اندر اے سی نے اچھی طریقے سے ہیٹنگ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی بہترین ہیٹنگ کر رہے ہیں. تو ایکو موڈ بیسٹ ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے اے سی کو ایکو موڈ پر یوز کیا کریں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو ابھی ہمارا جو ایکو موڈ ہے وہ 25 ٹمپریچر پر چل رہا ہے، اور جیسے میں اپنا ٹمپریچر کو بڑھاتا ہوں تو وہ جو ایکو موڈ کا لوگو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب کمپنی کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ کم سے کم اپنے اے سی کا جو ہیٹنگ موڈ کا ٹمپریچر ہے وہ 25 رکھا کریں، تو تب آپ کا جو بجلی کا کنزپشن ہے وہ بہت کم ہوگا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو ہمارے اے سی بہترین ورکنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا اے سی تقریباً 1.5 امپیر پر آ گیا جناب. تو ٹھیک ہے یار، اگر آپ کا اے سی 1.5 امپیر پر چل رہا ہو تو میرے حساب سے اس سے تو کم بجلی جو ہے نا کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا. تو یہاں پر ابھی ہمارا اے سی جو امپیر لے رہے جناب وہ 1.5 امپیر کے قریب لے رہے. تو ٹھیک ہے یار، بم کلاس کا اے سی ہے اور بم کلاس کا سیٹنگ ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے اے سی کو ایکو موڈ پر یوز کیا کریں، اور یا اگر آپ کے اے سی کے اندر ایکو موڈ نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے اے سی کو کم سے کم 25 یا 26 ٹمپریچر پر چلایا کریں، اور اس سے اوپر کوشش کیا کریں کہ اس سے اوپر نہ لے کے جایا کریں، کیونکہ جتنا آپ لوگ اپنے اے سی کو ہیٹنگ موڈ پر نارمل ٹمپریچر پر چلائیں گے تو اتنا آپ کے روم کے اندر یہ جو ٹمپریچر ہے یہ جلدی پورا ہوگا اور آپ کا اے سی بہترین ہیٹنگ کرے گا. اور جب آپ کے روم کے اندر ٹمپریچر جلدی پورا ہوگا تو اے سی کا جو آؤٹ ڈور ہے وہ بھی ٹرپ ہوگا اور بہترین آپ کا پرفارمنس کرے گا. اچھا دوستو، اگر آپ لوگوں نے لانگ ٹائم کے لیے اپنے اے سی کو چلانا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 25 رکھا کریں. اب یہ جو اے سی امپیر لے رہے جناب 1.5 امپیر، اور جیسے ہم اس کو سلولی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ مزید چلائیں گے تو اس کی جو امپیر ہے نا وہ 1 امپیر تک آ سکتے ہیں. ورنہ آپ لوگ اپنے اے سی کے اوپر امپیر میٹر لگا کے بھی چیک کر سکتے ہو. اگر آپ لوگ اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر اس کو 25 رکھتے ہو، اور اگر آپ لوگ اپنے اے سی کو گھنٹہ 2 گھنٹے استعمال کرتے ہو اور پھر اس کی امپیر اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کا جو امپیر ہے وہ تقریباً 1 یا 1.5 امپیر سے نیچے جو ہے نا وہ آیا ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ابھی ہمارے یہ اے سی جو ہے نا 1.5 امپیر کا زوم کر رہے ہیں. اچھا دوستو، یہاں پر ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ اے سی ایک دن میں کتنا یونٹ استعمال کرتا ہے، اور یہ اے سی ایک مہینے میں کتنا یونٹ استعمال کرتا ہے، اور اس اے سی کا ایک مہینے کا بجلی کا بل کتنا آئے گا. کیونکہ کافی سارے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتا ہے اور کافی سارے لوگ یہاں پر سوچ ہوتا ہے کہ یار میں کیا کروں، میں اپنے اے سی استعمال کروں یا نہ کروں. تو یہاں پر ابھی ہم اس کی انرجی کنزپشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کا اے سی 25 ٹمپریچر پر چل رہا ہو ایکو موڈ پر یا وداؤٹ ایکو موڈ پر، تو آپ کا بجلی کا بل مہینے کا کتنا آئے گا اور آپ کا کتنا یونٹ استعمال ہوں گے. تو اس کا بہت آسان سا فارمولہ ہے، تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ابھی ہمارا یہ جو اے سی ہے نا یہ 1.5 امپیر بجلی کو کنزیوم کر رہے ہیں. تو ابھی میں حساب لگا لیتا ہوں 2 امپیر کے حساب سے، کیونکہ یہ جو اے سی ہے اس نے تو 6 امپیر تک کرنٹ جو ہے نا وہ لیا تھا، اور بعد میں اس نے اپنے جو امپیر ہے نا وہ ڈاؤن کیے تھے. ابھی اس کی امپیر جو ہے نا وہ 1.5 امپیر پر آ گئے، اور اس کو اگر ہم مزید گھنٹہ 2-3 گھنٹے چلائیں گے تو اس کی جو امپیر ہے وہ مزید کم ہو سکتے ہیں. تو ابھی میں اس کا حساب لگا لیتا ہوں جناب 2 امپیر سے. تو 2 امپیر کو ہم نے ملٹی پلائی کرنا ہے 220 سے، کیونکہ 1 امپیر میں 220 واٹ کرنٹ ہوتا ہے. تو اب یہ جو اے سی لے رہے جناب وہ 2 امپیر لے رہے ہیں. تو میں 2 کو ملٹی پلائی کر لیتا ہوں 220 سے، تو اس کی جو آنسر ہمارے پاس آ رہے جناب وہ 440 واٹ کرنٹ آ رہے ہیں. اگر یہ اے سی 2 امپیر بجلی کو کنزیوم کر رہا ہو تو یہ 440 واٹ بجلی کو کنزیوم کرے گا. ابھی ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے کلو واٹ پر، ابھی ہم نے اس میں سے یونٹ نکالنا ہے. تو 440 کو میں تقسیم کر لیتا ہوں 1000 پر، کیونکہ 1 کلو واٹ میں 1000 واٹ کرنٹ ہوتا ہے. تو 440 تقسیم 1000،
تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے جناب وہ 0.44 یونٹ آ رہے ہیں۔ اگر یہ اے سی کانسٹنٹلی چل رہا ہو اور یہ اے سی اگر 2 امپیر کنزیوم کر رہا ہو تو یہ 1 گھنٹے میں 0.44 یونٹ کو استعمال کرے گا۔ اچھا دوستو، اگر اس اے سی کو آپ دن میں 8 گھنٹے استعمال کرتے ہو تو آپ کا دن میں کتنے یونٹ استعمال ہوں گے؟ تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 0.44 کو ہم نے ملٹی پلائی کرنے 8 سے، تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس آ رہے جناب 3.52 یونٹ آ رہے ہیں۔ اگر اس اے سی کو آپ دن میں 8 گھنٹے استعمال کریں گے تو آپ کا جو یونٹ کنزیوم ہوں گے جناب وہ 3.52 یونٹ کنزیوم ہوں گے 8 گھنٹوں کا ایک دن میں۔ اچھا دوستو، اگر اس کو آپ مہینے کا حساب لگاتے ہو کہ بھئی ہمارے مہینے میں کتنے یونٹ استعمال ہوں گے، تو 3.52 کو ہم نے ملٹی پلائی کرنے 30 سے، تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس آ رہے جناب وہ 105 یونٹ آ رہے۔ مطلب اگر اس اے سی کو دن میں آپ 8 گھنٹے استعمال کرتے ہو تو آپ کا 105 یونٹ کنزیوم ہوں گے۔ اب 105 یونٹ کا بجلی کا بل کتنا آئے گا؟ کیونکہ کافی سارے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ حمزہ بھی آپ نے تو سب کچھ بتایا تھا لیکن آپ نے اس کے بل کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں ہے۔ تو 105 کو ہم نے ملٹی پلائی کرنے 44 سے، کیونکہ آج کل جو پاکستان کے اندر پی یونٹ ریٹ چل رہے جناب وہ 0.44 یونٹ چل رہے، تو ہمارے جو ٹوٹل یونٹ بنے جناب وہ 105 یونٹ ہے۔ تو 105 کو ہم نے ملٹی پلائی کرنے 44 سے، تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس آ رہے جناب وہ 4620 روپے آ رہے ہیں۔ مطلب اگر اس اے سی کو دن میں آپ 8 گھنٹے استعمال کریں گے ہیٹ موڈ پر تو آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ 4620 روپے آئے گا۔ تو ٹھیک ہے یار، اگر آپ لوگ اپنے اے سی سے مزے بھی لے رہے ہو ہیٹر کا تو اتنا بل تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے یار، میرے حساب سے اس سے کم بل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلا جمبو اے سی بم کلاس کے اے سی ہے۔ اور دوستو یہ جو ہیٹنگ موڈ ہے نا، یہ ساروں کا تقریباً سیم ہے اور ساروں کا جو اس کی کنزپشن ہے وہ بھی تقریباً سیم ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 25 یا 26 رکھا کرے ہیٹ موڈ پر، تو آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ 4000 سے لے کے 5000 تک آئے گا، بلکہ اس سے نیچے بھی آئے گا، کیونکہ یہ جو انورٹر اے سی ہے جتنا یہ لانگ ٹائم کے لیے چلتا ہے اتنا یہ کم ایمپیر استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے اے سی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 25 یا 26 رکھا کرے۔ تو مجھے امید دوستو کہ یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں یار، ویڈیو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں اتنے مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ حمزہ بھی کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔